ڈاکٹر اسلم میرے دوست تھے، پولٹری کے بزنس سے وابستہ تھے۔ میری ان سے 1999 میں پہلی ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہم روزانہ ملتے تھے۔ 2020 میں ڈاکٹر صاحب بیمار ہوئے اور دنوں میں بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب پبلک ریلیشنز کے ماہر تھے کہ جس سے بھی ملتے تھے اسے دوست بنا لیتے تھے۔ ان کی یوں ہی چلتے چلتے جنرل فیض حمید سے ملاقات ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب نے انہیں بھی دوست بنا لیا۔ وہ اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، فیض حمید میجر جنرل بنے اور ISI میں DGC لگ گئے۔ یہ ان کی دوستی کے زیادہ قریبی اور اچھے دن تھے۔ ڈاکٹر صاحب میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے بھی بہت قریب تھے۔ یوں ایک مثلث بنی۔ مثلث کے ایک سرے پر ڈاکٹر اسلم کھڑے تھے، دوسرے پر شہباز شریف فیملی اور تیسرے سرے پر جنرل فیض حمید۔ ڈاکٹر میرے بہت قریب ہونے کے باوجود مجھ سے زیادہ تر باتیں خفیہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ روز کسی کے ملاقاتی ہوں اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوں تو خفیہ باتیں بھی زیادہ خفیہ نہیں رہتی۔ چنانچہ میں زیادہ تر چیزیں سمجھ جاتا تھا۔ جنرل فیض اور شہباز شریف کے درمیان پیغام رسانی بھی ڈاکٹر اسلم کے ذریعے ہوتی تھی۔ آپ ڈاکٹر صاحب کا جنرل فیض حمید پر اثر کا اندازہ اس حقیقت سے لگا لیجئے کہ 2018 عیسوی کے الیکشنز میں اوکاڑا کی ساری سیٹیں PTI کے پاس جا رہی تھیں۔ لاہور میں بھی تباہی کا پلان تھا، لیکن پھر حمزہ شہباز نے ڈاکٹر اسلم کے ذریعے 10 حلقے مانگے اور وہ سارے حلقے ایک فون کال کے ذریعے نون لیگ کو ملے، اور ان میں سید سمسان بخاری کی سیٹ بھی شامل تھی۔ شاہ صاحب کا حلقہ NA 141 تھا۔ یہ جیت کی تیاری کر کے بیٹھے تھے، لیکن پھر فون آیا اور انہیں سیکٹر کمانڈر کے صوفے پر اطلاع دے دی گئی، شاہ جی اگلی بار، اور یہ مایوس ہو کر دفتر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کے علاج کی نگرانی بھی جنرل فیض حمید کا سٹاف کرتا تھا اور ہمیں ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی تھی۔ حنیف عباسی کو جولائی 2018 میں ایفیڈرین کیس میں انسداد منشیات کی عدالت سے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ یہ سارا عمل جنرل فیض حمید کے ذریعے ہوا تھا۔ عباسی صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت قریبی دوست تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کئی مرتبہ عباسی صاحب کی سفارش کی، لیکن جنرل فیض حمید ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ سزا کے بعد بھی ڈاکٹر اسلم کوشش کرتے رہے، مگر جنرل فیض ہنس کر جواب دیتے تھے، عباسی کو بھول جائیں، یہ میری زندگی میں باہر نہیں آئے گا۔ ایک بار میرے سامنے بھی بات ہوئی، مگر جنرل فیض حمید کا جواب تحقیر آمیز تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک دن ڈاکٹر اسلم میرے پاس آئے اور مجھے تیار ہونے کا حکم دیا۔ میں مہینے کے 30 دن جاگنگ ٹراؤزر، ٹی شرٹ اور جاگرز میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ کپڑے زیادہ اچھے اور ایزی محسوس ہوتے ہیں۔ میں اس دن بھی ان کپڑوں میں آ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے واپس بھجوایا اور فارمل ڈریس پہننے کا کہا۔ میں ان کی ہدایت پر ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آ گیا اور وہ مجھے F8 سیکٹر کے ایک گھر میں لے گئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے جنرل فیض حمید بیٹھے تھے۔ یہ ملاقات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈرائنگ روم میں مرحوم عرفان صدیقی بھی تھے۔ جنرل فیض حمید کھڑے ہو کر ہمیں ملے اور ہم سائیڈ پر بیٹھ گئے۔ جنرل فیض ڈاکٹر اسلم سے مخاطب ہوئے، آپ پروفیسر صاحب کو سمجھائیں، حالات بدل گئے ہیں، نواز شریف کی نوکری بند کریں اور آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر اسلم نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، سر میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید نے عرفان صدیقی کو لمبا لیکچر دیا۔ لیکچر کے آخر میں عرفان صدیقی نے علامہ اقبال کا کوئی شعر پڑھا، جس کا مطلب جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی ٹائپ تھا۔ جنرل فیض کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ فلسفہ بیان کیا جس کی وجہ سے میں آج یہ کالم لکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں 70 لوگ حائل ہیں۔ یہ لوگ جب تک نہیں جائیں گے ملک کہیں نہیں جا سکے گا۔ میں نے یہ سن کر غور سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، ان 70 لوگوں میں 20 آپ اینکر لوگ بھی ہیں۔ آپ نے ملک کی مت مار دی ہے، آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خدا خوفی کریں اور ملک کو چلنے دیں۔ میں نے عرض کیا، سر صرف 20 کیوں؟ میڈیا انڈسٹری میں ٹوٹل 200 اینکرز ہوں گے، کیا باقی 180 ملک کو ترقی کے ٹریک پر لا رہے ہیں؟ جنرل فیض ہنسے اور کہا، نہیں یہ بھی برے ہیں، لیکن ان 20 لوگوں پر عوام یقین کرتے ہیں۔ لوگ سید طلعت حسین، نصرت جاوید،
حامد میر، کامران خان اور جاوید چودھری کو مخلص سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کو اس پر یقین آ جاتا ہے، اور آپ لوگ غلط کہتے ہیں، آپ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس وقت کیونکہ ہاتھی کے سامنے بیٹھا تھا، اور ایسی صورتحال کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس خاموشی اور برداشت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے میں بھی انسان تھا۔ چنانچہ میں نے ویل لیفٹ کیا اور پوچھا، اور باقی 50 کون ہیں سر؟ جنرل فیض حمید نے فوراً جواب دیا، 20 ضدی کامریڈ جج، 20 سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر اور 10 جمہوریت کے بخار میں مبتلا سیاستدان، یہ ٹوٹل 70 لوگ اس ملک کی تباہی کی جڑ ہیں۔ جب تک یہ نہیں جائیں گے ملک کی سمت درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سامنے ٹی وی سکرین تھی، اور اس وقت سکرین پر خواجہ سعد رفیق کے ٹکرز چل رہے تھے۔ ان کے کیس کی سماعت تھی۔ وکیل نے جائی صاحب سے خواجہ صاحب کو جیل میں عدالت لانے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ درخواست غالباً مسترد ہو گئی تھی۔ جنرل فیض حمید نے اونچی زبان میں ٹکر پڑے اور اس کے بعد انگریزی اور پنجابی میں کہا، لک دس آنیسٹ ڈیموکریسی چیمپئن 1000 پلاٹ کھا گیا، ریلوے کے گولف کورس میں کھوتے باندھ دیے، اور ایمانداری اور جمہوریت کا بخار بھی جاری ہے۔ یہ ہیں سپیڈ بریکر۔ اس کے بعد وہاں سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ سناٹا ایک فون کال نے توڑا۔ جنرل فیض حمید کے موبائل پر کال آئی، اور وہ بڑی توجہ سے اسے سننے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بار بار سر کہہ رہے تھے، اور آخر میں پنجابی میں ہو جائے گا سر کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ اس کے بعد ہماری طرف مڑے اور کہا، ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، 70 لوگ مسئلہ ہیں۔ میرے باس کہتے ہیں کہ ہمیں 5000 لوگوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، جبکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں سر، ملک کو صرف 70 لوگوں کا سر چاہیے اور بات ختم۔ میں نے عرفان صدیقی کی طرف دیکھا، عرفان صدیقی نے میری طرف دیکھا، اور پھر ہم دونوں نے سامنے بیٹھے فرعون کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلنے کا بہانہ تلاش کرنے لگے۔ جنرل فیض حمید کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے چین کے ماڈل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، 1 پارٹی رول ہے، صدر ہی سب کچھ ہے، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، میڈیا گورنمنٹ کے مکمل کنٹرول میں ہے، آپ وہاں چوں کر کے دکھائیں، اگلے دن آپ کی لاش ملے گی۔ 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، وہاں آپ جیسا ایک بھی اینکر نہیں، جج اور عدالتیں حکومت کے تابع ہیں، پورے ملک کی کسی عدالت میں کوئی سیاسی مقدمہ نہیں۔ پاناما کیس اگر چین میں ہوتا تو سب کو پھانسی لگ چکی ہوتی، اور ان کی قبروں پر فٹ فٹ گھاس ہوتی، جبکہ یہاں ابھی تک رسیدیں ہی پوری نہیں ہو رہی، اور پھر یہاں کوئی ڈکی پائی ہے اور کوئی بھکی پائی ہے، اور یوں پوری قوم ان کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ آپ چین میں کوئی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر دکھا دیں، وہاں علی بابا کے فاؤنڈر جیک ما بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکتے، جبکہ یہاں گلی گلی میں بل گیٹس پھر رہے ہیں۔ پرینکس اور توہین کی پوری مارکیٹ بن گئی ہے، اور قوم ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ یہ ملک ہے یا سرکس ہے؟ جنرل فیض رکا، موبائل سکرین پر ٹائم دیکھا، ڈاکٹر اسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، ڈاکٹر صاحب کل دوبارہ ملتے ہیں، میں نے ابھی ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خوش دلی سے مطالبہ مان لیا۔ جنرل فیض اٹھے، پہلے عرفان صدیقی سے ہاتھ ملایا اور کہا، پروفیسر صاحب آپ باز آ جائیں، جیل بڑی سخت ہوتی ہے، میاں صاحب اور مریم صفدر سے پوچھ لیں۔ پھر میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف مڑ کر بولے، آپ نے چودھری صاحب کو سمجھایا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، سمجھا رہا ہوں، جلد سمجھ جائیں گے۔ جنرل فیض حمید نے کہہ لگایا اور کہا، آپ کر لیں ورنہ مجھے کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بعد مڑے، ڈاکٹر اسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں لے کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ عرفان صدیقی اور میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔